السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا دل پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دل بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کبھی کبھی، یعنی تمام معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، گھر میں تمام لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، دوست احباب سب ٹھیک ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے، کام کی بھی کوئی پریشانی نہیں، پیسے کی بھی کوئی دقت نہیں۔ اس کے باوجود، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، دل میں ایک پریشانی سی ہوتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی یاد رکھیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جسم کے لیے خوراک ضروری ہے، یعنی اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اسی لیے آج ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ہمیں ہمارے جسم کمزور نہ ہو، ہمارے جسم کو لاغر ہونے کی خطرہ نہ ہو، کمزور ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، اس طرح سے یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جسم کی بھوک، یعنی جسم کے لیے خوراک ہے وہ کھانا ہے، باڈی کی خوراک کھانا ہے، اسی طرح سے ہماری روح کی بھی غذا ہے۔ جیسے جسم کی غذا کھانا ہے، یہ فوڈ وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غذا ہے جسم کی۔ اسی طرح سے جو اللہ نے ہمارے اندر ایک روح رکھی ہے، آتما جس کو بولتے ہیں یا روح بولتے ہیں، جو بھی آپ سمجھ لیں، اس کی بھی ایک غذا ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اگر آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے، آپ کو پریشانی محسوس ہو رہی ہے، آپ ٹینشن میں، سمجھ نہیں آ رہا کیوں ہو رہا، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی تسبیح کریں۔ آپ ایک ایکانت میں بیٹھ جائیں، آپ اکیلے میں بھی کہیں بھی بیٹھ جائیں، آپ جس جگہ پر بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی ہوں، آپ مصلی پر ہی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں پر بھی ہیں وہیں پر آپ تسبیح لے کر، یا تسبیح نہیں بھی ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ کا ذکر، آپ اللہ کے ذکر میں جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ آپ کلمہ شریف کا ورد کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا پھر آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھ سکتے ہیں، یا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اللہ 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 اللہ، یعنی صرف اللہ اللہ کا نام ہی آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ کیونکہ ہمارا دل جب بے چین ہوتا ہے، ہماری روح جب بے چین ہوتی ہے، ہماری روح جب پریشان ہوتی ہے تو دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب دل بے چین تبھی ہوتا ہے جب ہمارے دل کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کا ذکر جب ہم زیادہ سے زیادہ کریں گے تو ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، اللہ ہم پر بے پناہ سکون نازل کرے گا، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ لیکن اگر ہم جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس تمام خوشیاں ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں ہو سکتے ہیں، تمام چیزیں ہونے کے باوجود، تمام آئیسیں ہونے کے باوجود، تمام سہولتیں ہونے کے باوجود ہم خوش نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ کے ذکر کریں گے نا تو اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے گا، اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اگر ہم زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہ کرتے کرتے ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کے بدولت، اس کی تلاوت کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور تلاوت کلام پاک بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔